جی السلام علیکم. اس وقت مجھے تقریباً کوئی 26 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں سفر کرتے ہوئے ٹرک کے اندر. اور اس سفر میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں, کن کن چیزوں سے ہم گزرے, اور خاص طور پر یہ پہاڑوں کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں, کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان علاقوں سے گزرنے کے لیے, اور ٹرک کا سفر. جی تو ہمارا سفر شروع ہوا لاہور سے, سگیاں پل سے. جو ہم نے چھوٹے لوڈر پر سامان لوڈ کیا تھا وہ سگیاں پل ایک جوتے کی فیکٹری میں ہم نے اتارا, کیونکہ وہاں پر مزدا تھا جہاں پر سامان لوڈ ہونا تھا. اور میاں زکا صاحب کی فیکٹری سے وہاں سے جوتے بھی لوڈ ہونے تھے جو کہ ڈونیشن کے لیے جا رہے تھے. تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس مشکلات ہمیں پیش آئیں ڈرائیور کے ساتھ, لوڈ کرنے کے بعد میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلا سفر کر رہا تھا, جو کہ ہم نے سگیاں پل سے شیخو پورہ جانا تھا. ٹرک کے تھوڑی دیر بعد چلنے کے بعد ڈرائیور صاحب نے کہا کہ اس کی بچی بیمار ہے, اس نے اپنے گھر پیسے بھیجنے ہیں, اگر میں کچھ اس کو اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دوں تو وہ مجھے کیش دے دے گا. تو ان کے جی ٹھیک ہے, ڈرائیور آدمی ہے, میری سمجھ میں بھی آتا ہے, غریب ہے. تو یہ ان کا ڈرائیوروں کا طریقہ واردات ہے کہ کس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے, جبکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ ٹرک فلاحی کام میں استعمال ہو رہا ہے, ہم اس کو اس کی منہ مانگی قیمت دے رہے ہیں اور اس کو کھانا کھلایا, سب کچھ ہم نے اس کو اپنے بھائیوں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا. لیکن سگیاں پل سے چلتے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد جب ہماری اگلی گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی, اس نے کہا کہ پیسوں کی بات کی, لیکن جس طریقے سے وہ کہہ رہا تھا اس طریقے سے مجھے پیسے بھیجنے نہیں آتے تھے. میں نے اس سے کہا اگر کوئی جیز کیش یا ایزی پیسے اکاؤنٹ ہے تو میں پیسے تمہیں ٹرانسفر کر دیتا ہوں, لیکن وہ کہتا نہیں ہے, کوڈ بھیجنا ہے. تو وہ مجھے معلوم نہیں تھا. تو راستے میں اس نے 2-3 جگہ پہ ٹرک روکا اور دکانداروں سے معلوم نہیں اس نے پوچھا یا نہیں پوچھا, کیونکہ میں اس کے ساتھ نہیں تھا. بہرحال اس نے کہا جی کام نہیں ہوا, سارے راستے وہ یہی کوستا رہا اپنے آپ کو, میری قسمت خراب, یہ وہ, اور اس طرح سے وہ باتیں کرتا رہا. بہرحال جب ہم شیخو پورہ پہنچے, وہاں پر میاں زکا صاحب کے پاس, جو کہ شیخو پورہ پاک ایڈونچر کلب کے صدر ہیں, وہاں سے ہم نے مزید کپڑے, راشن اور ادویات اور مختلف چیزیں لوڈ کرنی تھی ٹرک پر. تو ٹرک وہاں پر تقریباً کوئی 2 سے 3 گھنٹے کھڑا رہا. ٹرک لوڈ ہوا, ٹرک لوڈ ہونے کے بعد, ترپال ڈلنے کے بعد, ہم سب پاس ہی میں ایک ریسٹورنٹ تھا, وہاں پہ سب نے کھانا کھایا. کھانا کھا کر جب ہم سب نے نکلنا تھا موٹر وے کے لیے, اور ہمارا جو سفر تھا وہ اگلے تقریباً 24 سے 28 گھنٹے کا سفر تھا ٹرک کے اوپر, اور ہماری کوشش تھی کہ ہم اگلے دن رات ہونے سے پہلے پہنچ جائیں تاکہ ہمارا جو اگلا جیپوں کا سفر ہے وہ ہمارے رات میں نہ ہو. لیکن شیخو پورہ میں ہی اس ڈرائیور نے ٹرک لوڈ ہونے کے بعد, کھانا کھانے کے بعد بولا کہ پیسے بہت کم ہیں, اور جو ٹرک کا مالک ہے وہ پیسوں کی ڈیمانڈ زیادہ کر رہا ہے. اسی بحث میں ہمارے 3 گھنٹے ضائع ہوئے. جو اوریجنل پرائس طے ہوئی تھی ٹرک کی وہ 45,000 تھی. 45,000 سے اچانک وہ قیمت چلی گئی 75,000 کے اوپر. تو ہم نے ٹرک والے سے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم نے آپ کو پورا جو روٹ پلان ہے, جس روٹ پہ ہم نے جانا ہے, جہاں پر جانا ہے, وہ دیا ہوا ہے, اور آپ نے اس کے بعد ہمیں ریٹ دیا. کافی دیر بحث مباحثے کے بعد 60,000 کے اوپر ٹرک کا ریٹ طے ہوا. اور یہ ٹرک ڈرائیور وہ ڈرائیور تھا جو کہ وہاں کا پہاڑی علاقے کا مقامی تھا, اور اس لوگوں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ جس راہ پر ہم جا رہے ہیں ہم انہی لوگوں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں جہاں پر یہ ٹرک ڈرائیور خود رہتا ہے. لیکن جب لوگوں کی عقل پر پردے پڑ گئے ہوں, لالچ کی انتہا ہو گئی ہو,
کہ ملک میں قیامت صغریٰ گزر رہی ہے اور ان لوگوں کو پھر بھی کوئی بھی احساس نہیں ہے. تو شاید اسی وجہ سے اس ملک پر یہ جو عذاب آ رہا ہے اس کی میں آپ کو مزید تفصیلات آگے بتاؤں گا کہ جن علاقوں کا ہم نے وزٹ کیا اور جو وہاں کے حالات تھے. سفر کے شیخوپورہ سے سفر شروع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد ڈرائیور نے کہا کہ میں نے جی ٹی روڈ پہ جانا ہے, میں موٹر وے سے نہیں جاؤں گا, ٹول ٹیکس دینے پڑیں گے. تو ہماری جو اگلی امدادی ٹیم تھی جو کہ گاڑی کے اوپر تھی اور ٹرک کے اندر میں اور رانا خالد صاحب جو کہ پاکستان پاک ایڈونچر کلب کے صدر تھے, ہم نے ٹرک کو رکوا دیا, اپنی ٹیم کا انتظار کیا اور پھر اس سے ڈرائیور سے بات کرنے کے بعد دوبارہ ٹرک کو موٹر وے کے اوپر ڈالا. موٹر وے کے اوپر ہم نے بامشکل سفر کیا ہوگا تقریباً 3 گھنٹے کا, 3.5 گھنٹے کا. ڈرائیور صاحب کو نیند آنی شروع ہو گئی اور اس نے 2-3 دفعہ ٹرک کو جھٹکا دیا نیند کا کہ ٹرک اپنی جگہ سے ہل رہا تھا. ٹرک ویسے بھی کوئی خاص اچھی حالت میں نہیں تھا. تو پھر ہم نے ٹرک کو رکوایا چکری سے پہلے. ڈرائیور کو ہم نے 2 گھنٹے سونے دیا اور پھر اس کے بعد ہم نے صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سفر شروع کیا اور تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ ٹرک چلا ہوگا. پھر ڈرائیور صاحب نے ٹرک روکا چائے پینے کے لیے اور میری جو باقی بھائیوں سے بات ہوئی, ہم اس کو میں نے کہا یہ پہلے شروع سے ہی بدنیت تھا, سفر سے پہلے ہی اس کے وہ کام شروع ہو گیا تھا. تو وہاں سے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اگر میں پیسے اس کو ٹرانسفر کر دیتا تو اس نے ہمیں مزید تنگ کرنا تھا, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئے. اور پھر جو بحث و مباحثہ ہوا ٹرک کی قیمت کے اوپر, تو یہ ہمارے ابتدائی سفر کی مشکلات تھیں جو کہ پہلے ہی 5-6 گھنٹے میں شروع ہو گئیں. اللہ کا نام لیتے ہوئے ہم نے مردان کراس کیا. مردان کے بعد چک درا میں ٹرک روکا, وہاں پر سب فریش ہوئے. ہماری ٹیم بھی وہاں پر پہنچی جو کہ آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ٹرک ہم نے روکا اور سارے بھائی اکٹھے ہوئے, ریفریش ہوئے آگے مزید سفر کے لیے, کیونکہ ہمارا سفر جو تھا نان سٹاپ تھا اور ہماری کوشش تھی کہ ہم دوپہر تک اپنی منزل مقام پر پہنچ جائیں جہاں سے ہم نے ٹرک خالی کرنا ہے اور جیپوں اور یا 4x4 پر سامان لوڈ کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. مزید تفصیلات جاننے کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو دیکھیے, اس میں ہم دکھائیں گے کہ چک درا کراس کرنے کے بعد ہم جب باب دیر پہنچے, باب دیر کے بعد دیر کے اندر داخل ہونے کے بعد دیر ویلی ہمیں کیا مشکلات پیش آئیں اور ٹرک ڈرائیور نے پھر دوبارہ سے کیا حرامزدگی کی ہمارے ساتھ. مزید تفصیلات کے لیے دیکھیں میری نیکسٹ ویڈیو, اور اس میں پھر ہم دکھائیں گے کہ ہمارا جو رات کا سفر کچے راستے پر 4x4 کا چھوٹی گاڑیوں کے اوپر جو چھوٹے مزدے ہیں جو کہ صرف انہی علاقوں میں ہیں کیونکہ وہ نان کسٹم پیڈ ہیں اور انہی علاقوں میں چلتے ہیں, تو اس کی بھی میں آپ کو مزید ویڈیوز دکھاؤں گا, تفصیلات دکھاؤں گا. اور یہ تھا ہمارا ٹرک کا سفر پٹھان ڈرائیور کے ساتھ, جس نے جو ہمارا کہ تقریباً 24 گھنٹے سے کم کا سفر تھا اس نے پورا 1 رات اور 1 دن رات 8 بجے تک اس نے ہمیں سفر کروایا, اور ہم نے 3 دن تقریباً آلموسٹ سمجھ لیں کہ ہماری کوئی نیند نہیں تھی. تو آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آگے آنے والی مشکلات. دیکھتے رہیے لو پاکستان بلڈ پاکستان یوٹیوب چینل, سبسکرائب کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہم ایک چھوٹی سی ٹیم کس طرح اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں, اور یہ سب آپ لوگوں کے تعاون سے ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک ایڈونچر کلب زندہ باد.